وندخل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ سورہ توبہ چل رہی ہے اور اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں بتایا تھا کہ تمہید برائے غزوہ تبوک و وجوہ سبعہ بتایا تھا نا کہ 7 وجوہات ہے اہل کتاب سے قتال یعنی لڑنے کے۔ اہل کتاب سے ہم جہاد کیوں کرتے ہیں، اس کی کتنی وجوہات ہے؟ 7۔ ان میں سے 3 وجوہات تو اس آیت میں گزر گئی۔ جو آج کی آیت ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ ہے وجہ نمبر 4۔ وجہ نمبر 4، اور کہا یہود نے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، یہود کے نزدیک نعوذ باللہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے، تو یہ تو شرک تھا نا اللہ کے ساتھ۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے ان سے قتال کی کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کی اولاد بناتے ہیں۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کے منہ کی بنائی ہوئی، جس بات میں حقیقت نہیں ہوتی۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں یہ تمہارے منہ کی بات ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یضاہئون لکھیں یشابہون۔ یضاہئون کس کے معنی میں ہے؟ مشابہت رکھتی ہیں ان کی بات ان کافروں کی بات کے جو ان سے پہلے گزرے۔ مشابہت رکھتی ہے یہ بات ان کافروں کی بات سے من قبل، جو ان سے پہلے گزرے۔ کیا مطلب؟ یہ جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو کافر پہلے سے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے آ رہے، وہ بتوں کو کہتے تھے، فرشتوں کو کہتے تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو کہہ دیا۔ سمجھ میں آئے؟ تو ان کی بات مشابہت رکھتی ہے کن سے؟ ان سے جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، ان کی بات کی مشابہت رکھتی ہے۔ قاتلہم اللہ، یہ بد دعا ہے۔ فرمایا قاتلہم اللہ، ہلاک کرے اللہ ان کو۔ اللہ کیا کرے؟ ان کو ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، لکھے وجہ نمبر 5، اہل کتاب سے قتال کی وجہ نمبر 5۔ اتخذوا، انہوں نے بنایا، احبارہم، اپنے مولویوں کو، ان کے جو علماء تھے، جس طرح امت مسلمہ میں اہل علم ہوتے ہیں، یہود میں بھی تھے، نصارہ میں بھی تھے، تو فرمایا انہوں نے بنا رکھا اپنے مولویوں کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے اپنے پیروں کو، اپنے پیروں کو۔ ایک طبقہ ہوتا ہے علماء کا، ایک ہوتا ہے بزرگوں کا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے کہ ایک اہل علم ہوتے ہیں، ایک اہل تصوف ہوتے ہیں۔ تو احبار کہتے ہیں اہل علم کو، رہبان کہتے ہیں اہل تصوف کو۔ تو انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیر و درویشوں کو بنا رکھا تھا ارباباً، رب کے برابر، من دون اللہ، اللہ کے چھوڑ کر۔ اللہ کو بھی رب کہتے تھے اور ان کو بھی کیا کرتے تھے؟ رب کا درجہ دیتے تھے۔ من دون اللہ کے نیچے لکھیں کانوا یسجدون لہ، کانوا یسجدون لہ، اور حوالہ لکھیں بحر محیط، بحر محیط کا۔ تو رب اس لیے کہا کہ یہ جیسے اللہ کے سامنے سجدہ ہوتا ہے،
یہ جا کے ان کے سامنے سجدوں میں گرتے تھے. سمجھ میں آ گئی؟ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو. سمجھ میں آ گئی؟ تو مولویوں کو، پیروں کو بھی رب کا درجہ دیا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی، ان کو بھی رب کے برابر درجہ دیا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، جبکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا الا مگر اس بات کا، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، الہا واحدا ایک ہی معبود کی. ان کو صرف ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا، باقی انہوں نے کیا کیا؟ خود اپنی طرف سے بنا لیا. لا الہ الا ہو، نہیں معبود سوائے اس ایک ذات کے، سبحانہ پاک ہے اس کی ذات، عما ان تمام چیزوں سے، یشرکون جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ کے ساتھ جتنی چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. یریدون لکھے وجہ نمبر 6، وجہ نمبر 6. یریدون یہ چاہتے ہیں، یہ اہل کتاب جو ہے نا، یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہ سے. نور اللہ کے نیچے لکھے دین اسلام. یہ بجھانا چاہتے ہیں دین اسلام کو اپنے منہ سے، نور کو، اس نور کو یہ بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ سے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پھونک مار دیں اور یہ چراغ گل ہو جائے گا، بند ہو جائے گا نا. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے مشہور شعر آپ نے سنا نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. خندزن کے معنی ہے ہنسنا، مسکرانا. اللہ کا نور کفر کی حرکت پہ مسکرا رہا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہ سے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ پاک انکار کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ پورا کر کے رہیں گے اپنے نور کو. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ یأبا کے معنی انکار کرنا. یہ بجھانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ اس کو پورا کرنے میں. اللہ انکار کرتے ہیں اللہ سوائے اس کے کہ اللہ پورا کر کے رہیں گے اپنے نور کو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو برا لگے. تو یہ ایک طاقت، دو طاقتوں کی لڑائی روز اول سے چل رہی ہے. وہ کوشش میں ہے کہ یہ نور بجھ جائے. اللہ پاک کہتے ہیں یہ نور تو پورا ہو کے رہے گا. اس لیے آپ دیکھیں اس وقت امت مسلمہ ہر اعتبار سے کمی میں ہے، کمزوری میں ہے، اسباب میں، افراد میں، طاقت میں، وسائل میں، ٹیکنالوجی میں، اخلاق میں، صفات میں، ہر چیز میں ہم نیچے آئے ہوئے. لیکن وہ کون سی طاقت ہے جو اس امت کو نیچے جا کے دوبارہ ایک سہارا دے دیتی، وہ اوپر آ جاتا ہے؟ یہ اللہ پاک کی طاقت ہے، اللہ کی نصرت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو برا لگے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، بشارت لکھیں، بشارت، خوشخبری. وہی ذات ہے جس نے بھیجا رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدى، ہدایت دے کر. نیچے لکھے ای القرآن، ہدایت سے مراد کیا ہے؟ قرآن. جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت یعنی قرآن دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر. نیچے لکھیں اسلام. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ، لکھے حکمت ارسال، بھیجنے کی حکمت کیا تھی اپنے پیغمبر کو؟ تاکہ اللہ پاک اس کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر. دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہونے آیا ہے، یہ مغلوب نہیں ہو سکتا. تاکہ اللہ اس کو کیا کر دے؟ تمام ادیان پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا لگے، لیکن دین غالب
ہو کر رہے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ ستیزہ کار، ستیزہ کار کے معنی ہے آپس میں باہم مقابل ہونا، ٹکرانا۔ فرمایا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے، یعنی شروع سے، تا امروز، آج تک۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جلتا ہے، دوسری طرف ابو لہب کی شرارتیں ہوتی۔ یہ دو طاقتیں روز اول سے ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا چراغ غالب ہو کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لکھے وجہ نمبر 7، وجہ نمبر 7، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے مولوی، بہت سارے درویش، انہی کی بات ہو رہی ہے، بہت سارے مولوی اور درویش لیأکلون اموال الناس بالباطل، لکھے صفت نمبر 1، لیأکلون کے نیچے لکھیں، وہ کھاتے ہیں لوگوں کے اموال بالباطل، ناحق طریقے سے۔ کس طریقے سے؟ ناحق طریقے، لوگوں کے مال کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری الٹی سیدھی حرکتیں اس دنیا میں آج نظر آ رہی ہیں نا، کہ غلط لوگ بیٹھ کر کے تم پر یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ اچھا کیسے ہوگا؟ کہا ایک بڑا بکرا ذبح کر دو تو کام بن جائے گا، یا اتنا موٹا لفافہ دے دو تو کام کیا ہو جائے گا؟ بن جائے گا۔ تو لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے اموال کھاتے ہیں ناحق طریقے سے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، صفت نمبر 2، اور یہ لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ صحیح آدمی کے پاس آپ جائیں، اہل اللہ کے پاس کہ میرا مسئلہ ہے، وہ کہیں گے بھئی آپ نماز کی پابندی کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، ذکر کی پابندی کریں، نیک ماحول سے جڑ جائیں۔ لیکن اگر ایسے دکاندار کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا کہ میرے پاس 11 دن تک آتے رہیں، تو وہ مسجد کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، صفت نمبر 3، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خزانہ بناتے ہیں سونے اور چاندی کو، بس جمع کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جمع کرتے ہیں سونے چاندی کو۔ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ فرمائے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کل بھی بات آئی، یہ ہے استعارہ تحکمیہ، بلاغت کی اصطلاح میں استعارہ تحکمیہ، ورنہ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ انذرہم، عذاب سے ڈرایا جاتا ہے یا عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ڈرایا جاتا ہے نا، تو ہونا تو چاہیے تھا انذرہم، لیکن یہ ان کو اور جلانے کے لیے، اور جلانے کے لیے فرمایا ان کو خوشخبری سنا دے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا، جس دن تپایا جائے گا۔ یحمى کے معنی کیا ہے؟ تپانا، گرم کرنا۔ جس دن تپایا جائے گا علیہا، ان پر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ یہ جو سونا چاندی آج جو ذخیرہ کر رہے ہیں نا، جمع کر رہے ہیں، ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں کیا کیا جائے گا؟ تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ پھر فَتُقْوَى بِهَا، پھر اسی کے ذریعے سے داغا جائے گا۔ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ داغنا، داغنا، داغا جائے گا اس کے ذریعے سے۔ جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، پہلو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو۔ چہرے بھی داغیں گے، پہلو کو بھی داغیں گے، پشت کو بھی داغیں گے۔ ہذا، اس سے پہلے محذوف نکالے، وَيُقَالُ لَهُمْ، وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا ہذا، یہ ہے وہ، ما کنزتم، جسے تم خزانہ بناتے تھے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے، یہ ہے اب تمہارا خزانہ۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، چکھو جس کو تم خزانہ بناتے تھے، آج اس کو چکھو۔
اس کو گرم کر کے ان پہ جسم پر داغا جائے گا. سمجھ گئے؟ تو جو اپنے سونے چاندی کا مال کا حق نہیں نکالتا، زکوٰۃ نہ نکالے، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے. اس لیے اپنی زکوٰۃ کی ترتیب کا پورا حساب ہونا چاہیے، مرد کے پاس بھی، مستورات کے پاس بھی، ورنہ یہ چیز قیامت کی بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. ان عدت الشہور عند اللہ، لکھیں تمہید برائے تردید رسم جاہلیت، تمہید برائے تردید رسم جاہلیت. تردید جانتے ہیں؟ رد کرنا، انکار کرنا. رسم جاہلیت کی تردید اب ہو رہی ہے، اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 شہرا، کتنے مہینے؟ 12. یہ جو 12 مہینے ہیں نا دوستو، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بنے ہوئے ترتیب ہے. فرمایا بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں. کتاب کا ایک ترجمہ ہے، ایک ترجمہ ہے حکم میں، اور ایک ہے فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں. لوح 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اس وقت سے سال کے مہینے کتنے؟ 12. منہا اربعۃ حرم، جس میں 4 قابل احترام ہے. 4 مہینے کیا ہے قابل؟ کون کون سے؟ اشہر حرم کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. 3 ایک ساتھ ہے اور ایک الگ ہے. یہ محترم مہینے کہلاتے ہیں. محترم اس معنی میں کہ اس میں لڑنا آپس میں حرام تھا. سمجھ گئے؟ فرمایا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم مت کرو فیہن، ان مہینوں میں. انفسکم لفظی ترجمہ ہے اپنی جانوں کے ساتھ. ان مہینوں میں اپنی جانوں کے ساتھ ظلم مت کرو. اور استاد صاحب ترجمہ لکھواتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. ان مہینوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم مت کرو، اس لیے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا، فساد کرنا، لوٹنا سب کیا تھا؟ حرام. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور لڑو سب کے سب مشرکوں سے جیسا کہ وہ تم سب کے ساتھ لڑتے ہیں. جب وہ تم سے لڑتے ہیں نا تو یہ فرق نہیں کرتے کہ جی یہ شریف ہے اور یہ غیر شریف ہے. وہ تمہیں مسلمان کہہ کے مارتے ہیں، تم بھی جب ایسا موقع آ جائے تو پھر جو ہے ان کو مشرک سمجھ کے مارو، پھر فرق نہیں ہے ان میں بھی. سمجھ میں آ گئی؟ اور مارو مشرکوں کو سب کے سب کو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں سب کے سب سے. وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہیں. انما النسیء، اب یہ آ گئی تردید رسم جاہلیت. تردید رسم جاہلیت. انما النسیء، نسی کے 2 ترجمے، بے شک مؤخر کر دینا یا آگے بڑھا دینا. مؤخر کر دینا یا آگے بڑھا دینا. تو انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مؤخر کرنا یا بے شک آگے بڑھانا، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں ترقی ہے. یہ کفر میں کیا ہے؟ اور ترقی ہے. یضل بہ الذین کفروا، جس کے ذریعے سے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ کافر اور گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں آپ ترجمہ دیکھیں پھر میں عرض کرتا ہوں. یحلونہ عاما، کہ وہ حلال کرتے ہیں اس کو، ہو ضمیر کے نیچے لکھے اس مہینے کو، حلال کرتے ہیں اس مہینے کو، عامن 1 سال. وَيُحَرِّمُونَهُ عاما، اور حرام کرتے ہیں اسی مہینے کو 1 سال. ایک مہینہ ہے، 1 سال کہتے تھے یہ حلال ہے، ہم لڑیں گے اس میں. اگلے سال وہی مہینہ ہے، اس کو کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، اس میں نہیں لڑ سکتے. یہ کیوں؟
لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ پورا کر دے اس گنتی کو جو اللہ نے حرام کی، تاکہ پورا کر دے عدۃ اس گنتی کو، ما حرم اللہ جو اللہ نے کیا کی، حرام کی، فیحلوا ما حرم اللہ، لکھے نتیجہ، تو نتیجہ کیا نکلتا، پس وہ حلال کرنے لگ جاتے ما اس مہینے کو، حرم اللہ جسے اللہ نے حرام کر دیا۔ سمجھ گئے؟ اب کیا ہوا دوستو، آپ نے پڑھا کہ سال میں کتنے مہینے، 4 مہینے قابل احترام تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ اب چاہے یہ مشرک تھے، کافر تھے، جو بھی تھے، لیکن ان 4 مہینوں کا احترام ایک عرصے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب جب ہوا یہ کہ بعض دفعہ ان کی لڑائی چل رہی ہوتی تھی اور یہ اپنے دشمن پہ غالب آ رہے تھے کہ ایک دم اشہر حرم شروع ہو گئے، تو لازماً ہتھیار روکنے، لڑائی بند کرنی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اگر اس طرح چلتا رہے گا کہ ہم دشمن سے لڑے اور جب غالب آنے کا وقت آیا تو کہا بھئی حرمت والے مہینے شروع ہو رہے ہیں، تلوار روکنی ہے، تو ہماری تو ساری محنت کیا ہو گئی۔ تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ اس سال یہ مہینہ آگے ہو جائے گا، جیسے دیکھیں ابھی اپریل چل رہا ہے نا، اس کے بعد مئی آئے گا، آپ سمجھے ایک مثال کے طور پہ کہ مئی حرمت والا مہینہ ہے، لیکن 30 اپریل کو پتہ چلا کہ جی ہم تو دشمن کو بالکل زمین سے لگانے کے قریب ہیں، بس کل ایک تلوار مارنی ہے اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو بھئی کل تو آپ نہیں مار سکتے ہو، کل تو 1 مئی ہے، تو اعلان کر دیا کہ اس سال جون پہلے ہوگا، مئی اس کے بعد ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ بنانے والی بات ہو گئی نا، بنانے والی بات۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک گنتی کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ وہ پچھلے سال ایک مذہبی اسکالر ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی طلبہ کے امتحان رمضان میں آ رہے ہیں، رمضان میں، اور گرمی بھی ہے، روزے بڑے ہیں، تو کیا گنجائش ہے کہ یہ طلبہ روزے روک دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، رمضان کو آگے کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، پچھلے سال کی بات ہے کہ رمضان کو آگے کیا جا سکتا ہے، یہ وہی ہے۔ اب سمجھ میں آئی یہ آیت؟ فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ سمجھ نہیں دیتا، لا یہدی کا ترجمہ لکھیں، اللہ سمجھ نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر کرتی ہے، کافروں کو اللہ پاک سمجھ نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، لکھیں سورت کا دوسرا حصہ، سورت کا دوسرا حصہ ترغیب جہاد اور غزوہ تبوک کا بیان، ترغیب جہاد اور غزوہ تبوک کا بیان۔ اب یہ تبوک کی بات ہوگی، یہ چونکہ بہت زیادہ دور جگہ تھی تبوک، مدینہ سے شمال کی طرف اور شام کی سرحد کے قریب، پہلی دفعہ تھی کہ مسلمانوں کو اتنا دور جانا پڑا جہاد میں، شام کی سرحد تک، تبوک کے پاس۔ اور سبب کیا بنا اس کا؟ حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ شام کا جو گورنر ہے غسان، شاہ غسان، وہ مدینہ پر حملے کا پورا ارادہ کر چکا ہے اور تیاری کر چکا ہے۔ شام کا گورنر غسان مدینہ پر حملے کی تیاری کر چکا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس سے بہتر یہ کہ ہم پہل کر کے اس پر چڑھائی کر لیں، وہ آئے اس سے پہلے یہ کہ ہم اچانک جا کے ان پہ چڑھائی کر کے ان کو ناکام کر دیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا اعلان ہوا کہ سب تیار ہو جائیں، ہمیں نکلنا ہوگا۔ یہ رجب سن 9 ہجری کی بات ہے۔ کب کی؟
رجب سن 9 ہجری آپ نے فرمایا کہ سب تیار ہو جائے۔ 30,000 کا لشکر تیار ہوا، بہت بڑی تعداد تھی۔ 30,000 کا لشکر تیار ہوا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو سفر انتہائی دشوار اور طویل، پھر گرمی اپنے عروج پہ، اور تیسری بات کھجور کی فصلیں بالکل تیار۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، گرمی بھی ہے، موسم طویل دشوار ہے، اور کھجور کی فصلیں۔ لہٰذا جب لشکر تیار ہوا تو لوگ چند قسموں میں تقسیم ہو گئے، یعنی لوگ چند طرح کے ہو گئے۔ اب ہمت کی بات تھی نا کہ اب کیا کرنا ہے، تو اب لوگ تقسیم ہو گئے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ منافقین تو کا بڑا طبقہ تو گیا نہیں، وہ تو نہیں گئے، کہاں ہم عذر بنا لیں گے، وہ تو نہیں گئے۔ مسلمانوں کو شروع میں کچھ تردد ہوا، بعض مسلمانوں کو، لیکن فوراً سنبھل گئے۔ جو کچھ کمزوری کا خیال آ رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، تو ایک تو بالکل کامل درجے کے مسلمان تھے، وہ تو شروع سے تیار تھے، ان کے ارادے میں کوئی فتور نہیں آیا۔ دوسرا وہ تھا جو شروع میں تھوڑا سا متردد ہوئے، لیکن وہ بھی فوراً تیار ہو گئے۔ تیسرا، تقریباً 10 مسلمان ایسے تھے جو بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے۔ کتنے؟ 10، وہ پیچھے رہ گئے، لیکن پھر بعد میں ان کی توبہ بھی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو مسلمان کتنی قسم کے ہو گئے؟ 3 قسم کے۔ ایک بالکل کامل، نمبر 2 جو شروع میں تھوڑا سا متردد ہوئے لیکن پھر تیار ہو گئے، اور تیسرا وہ 10 جو بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے، پھر ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ چوتھے وہ تھے جو حقیقتاً معذور تھے، کوئی جسمانی معذوری ہے، کمزوری تھی، تو ان پر تو جہاد تھا نہیں، وہ نہیں جا سکے۔ پانچویں جو پکے ٹھکے منافق تھے وہ نہیں گئے، وہ گئے ہی نہیں سرے سے۔ اور چھٹے قسم کے وہ چند منافق تھے جو گئے تو لیکن جاسوسی کے لیے ساتھ گئے۔ انہوں نے کہا تم ساتھ جاؤ اور ذرا بتاؤ کہ کیا حال احوال ہے، راستے میں کوشش کرنا کہ یہ لوگ پریشان چلتے رہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اس ترتیب پر غزوہ تبوک کی تیاری ہوئی۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہوا تمہیں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، انفروا، نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو گئے زمین کی طرف۔ تم کیا ہو گئے؟ بوجھل ہونا سمجھ گئے؟ یعنی سست پڑ گئے، سست پڑ گئے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض میں؟ من کے نیچے لکھے للعوض، یہ من کس کے لیے ہے؟ عوض۔ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض میں پسند کر لیا؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے دنیاوی زندگی کا سامان، فی الآخرۃ، فی کے نیچے لکھے مقابلے میں، نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا ہے، دنیا بہت تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، لکھے نتیجہ ترک جہاد، نتیجہ ترک، اگر تم نہ نکلو گے تو يعذبكم عذابا الیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ کون سا عذاب دیں گے؟ دردناک۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے بدلے میں دوسری قوم لے کے آ جائیں گے۔ اللہ تمہارے محتاج تھوڑی ہے، تمہارے بدلے میں دوسری قوم لے کے آئیں گے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ تم کہو کہ ہم نہیں گئے تو دین گر جائے گا، ایسا نہیں ہے، تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ الا تنصروہ، لکھیں تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
و نمونہ نصرت، تسلی رسول و نمونہ نصرت۔ فرمایا الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، کن کی؟ یعنی حضور علیہ السلام کی، اگر تم مدد نہیں کرو گے، حاشیے پہ لکھیں اس کی جزا محذوف ہے، فَسَيَنْصُرَهُ اللَّهُ، فَسَيَنْصُرَهُ اللَّهُ، تم نہیں کرو گے تو عن قریب اللہ اپنے پیغمبر کی مدد فرمائیں گے، اگر تم مدد نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تحقیق اللہ نے ان کی مدد اس وقت بھی کی، ایک نمونہ نصرت آ رہا ہے، دیکھ رہے؟ تحقیق اللہ نے ان کی مدد اس وقت کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکالا تھا، کافروں نے ان کو نکالا تھا، ثانی اثنین، اور وہ دوسرے تھے دو میں سے، اس لیے کہ ہجرت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کون نکلے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، تو دو افراد تھے نا، تو جب کافروں نے نکالا تو ثانی اثنین، آپ دو میں سے دوسرے تھے، اس لیے کہ ایک کون تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقولو، جب کہا اس پیغمبر نے، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے۔ دیکھیں قرآن نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صاحبہ کہا ہے، تو آپ کی صحابیت کے لیے قرآن میں صاحب کا لفظ آیا ہے، لہٰذا اس کا انکار کفر ہوگا۔ اگر نعوذ باللہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا تو قرآن کی اس آیت کا انکار لازم آئے گا۔ اذ یقول لصاحبہ، صاحبہ پر لکھیں حاشیے میں، یہ اضافت تشریفیہ ہے، اضافت تشریفیہ ہے، اور حضرت ابوبکر کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے، نص قرآن سے۔ جب کہا انہوں نے اپنے ساتھی کو، لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، آپ نے پڑھا کہ خوف اور حزن میں، خوف اور حزن میں فرق ہے نا، تو خوف اور حزن میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے جبکہ حزن دوسرے کا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک انسان کہے مجھے خوف لگ رہا ہے، یعنی ڈر لگ رہا ہے، یہ اپنی ذات کا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ مجھے غم ہے، یہ غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے انسان کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا اپنا، بلکہ حضور کا غم تھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حاشیے پہ لکھیں معنا، اللہ کی جو معیت حضور کو حاصل تھی، اللہ کی جو معیت حضور کو حاصل تھی، وہی معیت حضرت ابوبکر کو بھی حاصل تھی۔ اللہ کی جو معیت حضور کو حاصل تھی، وہی معیت کن کو بھی حاصل تھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل تھی۔ سمجھ گئے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اللہ پاک نے سکینت اتار دی، علیہ، ان پر، علیہ کے نیچے لکھے ابوبکر، اللہ نے ان پہ کیا اتار دی؟ سکینت اتار دی۔ وَأَيَّدَهُ، اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی، بِجُنُودٍ، ایسے لشکروں سے، لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا اللہ پاک نے کفر کی تدبیر کو، کلمتہ کے نیچے لکھے تدبیر، اللہ نے کر دیا کفر کی تدبیر کو، السفلى، نیچے، ناکام، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ کفر کی تدبیر کو اللہ نے کیا کر دیا؟ نیچے کر دیا، ناکام کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا بول بالا رہا، اللہ کا بول کیا رہا؟ بالا رہا، یعنی اللہ کی بات ہی غالب رہی، تو اللہ کا بول بالا رہا۔ واللہ عزیز حکیم،
اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ تو یہاں ایک نقطہ لکھا اس آیت میں علماء نے کہ دیکھیں اس آیت میں غور کریں کہ اس غار میں پہلے کون گئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ پہلے گئے تاکہ اس کی صفائی وغیرہ کر لیں، پھر حضور علیہ السلام گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں جب تک انسان کے دل میں حضرت ابو بکر کی محبت نہ ہو، حضور کی محبت نہیں آ سکتی۔ ایک آدمی یہ کہے نا میں حضور سے تو بڑی محبت ہے، اور نعوذ باللہ حضرات شیخین حضرات صحابہ کی محبت میں کمزوری ہو، یہ نہیں ہو سکتا، وہ محروم ہوگا۔ انفروا خفافا وثقالا لکھے ترغیب جہاد، نکلو ہلکے اور بوجھل، نکلو ہلکے بھی اور بوجھل بھی، جس کے پاس سامان نہ ہو وہ بھی نکلے، جس کے پاس ہے وہ بھی نکلے۔ اس کو نفیر عام کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں، آپ نے پڑھا ہے جب جہاد فرض عین ہو جائے پھر نکلنا پڑے گا۔ نکلو ہلکے اور بوجھل ہو کے وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا لکھے زجر منافقین، زجر منافق۔ اب منافق نہیں گئے غزوہ تبوک میں نا، یہ نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ فرمائے لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتے مال یا اسباب قریب کے، اگر مال کیا ہوتے؟ اگر ہوتا مال قریب، وسفرا قاصدا، اور سفر ہوتا درمیانہ۔ قریباً کا ایک ترجمہ لکھا ہے جلدی ملنے والا۔ اگر ہوتا مال کون سا؟ جلدی ملنے والا۔ دیکھیں نا یہاں تو اتنا دور جانا ہے، لڑنا ہے، اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کامچور آدمی جو ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ بس قریب سے کوئی چیز مل جائے اور را کے کھا لو، اس کو محنت نہیں ہے اس کی، سمجھ گئے؟ تو فرمایا اگر ہوتا مال و اسباب جلدی ملنے والا اور ہوتا سفر درمیانے درجے کا یعنی کم، تو لتبعوا کا یہ بھی آپ کے پیچھے چلتے۔ اچھے حالات میں تو ساتھ ہیں آپ کے، پھر آپ کے پیچھے چلتے۔ لیکن وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن دور ہو گئی ان پر مسافت، مسافت ان پہ کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، عن قریب یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے۔ کون؟ یہ منافقین۔ نیچے لکھے آپ کی واپسی کے وقت اللہ نے پہلے سے پیشن گوئی فرمائی کہ جب آپ واپس آئیں گے نا، آپ کی واپسی کے وقت یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے کہ لو استطعنا، اگر ہمارے بس میں ہوتا، لخرجنا معکم، تو ہم تو آپ کے ساتھ نکلتے۔ ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ دیں؟ کبھی ہوا ہے؟ یہ تو حالات ذرا وہ تھے، گھر میں کچھ پریشانیاں تھی، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم، وہ ہلاک کریں گے اپنی جانوں کو۔ نیچے لکھے بکذبہم، جھوٹ بول کر۔ جھوٹ بولنے والا اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے نا، تو اللہ نے فرمایا ہلاک کریں گے اپنے آپ کو بکذبہم، جھوٹ بول کر۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ پکے جھوٹے ہیں۔ وہ منافق کیا ہیں؟ پکے جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک لکھے تنبیہ خاتم الانبیاء، تنبیہ خاتم اب حضور علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ آئے کہ یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، تو آپ نے سب کے عذر قبول فرمائے۔ سمجھ میں آ گئے؟ حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، تو اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، خواص ہوتے ہیں، ان کو اللہ اپنے انداز میں تنبیہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن ایک جگہ ایک بات آپ کو عجیب ملے گی
کہ ایسے مقربین کو تنبیہ سے پہلے اللہ پاک پہلے ان کی معافی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں خرابی نہ آئے. سمجھ میں آ گئی؟ تنبیہ سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ان کی معافی کا. ہے وہ پاک صاف، اب بھی میرے پیارے ہیں، اب بھی میرے محبوب ہیں، تاکہ کسی کا ذہن خراب نہ ہو. فرمایا عفا اللہ عنکا، میرے محبوب آپ کو معاف تو کر دیا گیا ہے، آپ کو معاف تو کر دیا گیا ہے. مقام نبوت کو پہلے محفوظ فرمایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو پہلے کیا کر دیا؟ محفوظ کیا. اب تنبیہ کی، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ ان منافقین کو آپ نے کیوں اجازت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا. واو کے نیچے لکھے بمعنی مع، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا ان کے ساتھ کہ آپ جان لیتے جنہوں نے جھوٹ بولا. سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھے؟ اللہ نے فرمایا یہ تو بڑا موقع تھا. یہ جب آپ سے اجازت مانگنے آئے نا منافقین کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو آپ کہہ دیتے کہ اجازت نہیں ہے. پھر پتہ چلتا کہ یہ آپ کی کتنی مان کے چلتے ہیں. جو سچے ہوتے وہ آپ کی اجازت نہ ملنے پر بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے کہ بھئی اب استاذ نے بولا ہے جانا تو ہے. اور جو منافق تھے دل کے تو وہ پھر آگے پیچھے ہوتے اور بات کھل جاتی کہ حضور کے کہنے پر بھی نہ آئے. اب تو یہ کہیں گے نا کہ ہمیں حضور نے دیکھو اجازت دے دی تھی. سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے فرمایا آپ کو بات کھل جاتی، واضح ہو جاتی کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا، تو آپ نے اجازت دے دی منافقین کو کہ بھائی، یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ منافقین سے چشم پوشی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے جو منافقین سے چشم پوشی فرمائی نا، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اگر آپ کسی منافق کو قتل کر دیتے، چاہے اس کا نفاق کھلا ہوا ہے، لیکن اگر آپ قتل کر دیتے تو یہ بات مشہور ہو جاتی کہ یہ پیغمبر اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے. یہ پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں. تو لوگ اسلام لانے سے ڈر جاتے. لوگ کیا کرتے؟ اسلام لانے سے ڈر جاتے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو یہ معاملہ ہے. لا یستأذنک الذین، لکھے اوصاف مومنین، نہیں مانگتے آپ سے اجازت. لا یستأذنک کے بعد لکھے بلا عذر، آپ سے اجازت نہیں مانگتے بغیر عذر کے، بغیر عذر کے آپ سے اجازت نہیں مانگتے. الذین، وہ لوگ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے. کس چیز کی؟ کہ یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں. ایمان والے آپ سے بغیر عذر کے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگتے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ پاک باخبر ہے متقین سے. انما یستأذنک الذین، لکھے منافقین کے امراض ثلاثہ، منافقین کے امراض 3 بیماریاں آ رہی ہے. انما یستأذنک، بے شک آپ سے اجازت مانگتے ہیں. اس کے بعد لکھ کے بلا عذر، بغیر عذر کے، بغیر عذر آپ سے اجازت مانگتے ہیں. کون؟ الذین، وہ لوگ لا یؤمنون باللہ، لکھے مرض نمبر 1، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. والیوم الآخر، مرض نمبر 2، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم، مرض نمبر 3، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے دل کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ شک میں. قلوبہم کے نیچے لکھے فی الدین، یہ شک کس چیز میں ہے؟
دین کے بارے میں، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں دین کے معاملے میں، فہم فی ریبہم یترددون، بس وہ اپنے شک میں یترددون حیران پھر رہے ہیں۔ کیا پھر رہے ہیں؟ حیران۔ یہ بہت بڑی آفت اور مصیبت ہوتی ہے کہ انسان دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جائے، پھر یہ مطمئن نہیں ہوتا، نماز پڑھ کے بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، پریشان ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، بطلان عذر کی دلیل، بطلان عذر کی، منافقین نے جو عذر پیش کیے نا کہ میرے گھر میں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ان کے سارے عذر کیا تھے؟ باطل، غلط تھے نا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کے عذر غلط تھے؟ ہو سکتا ہے واقعی عذر ہو۔ تو اب یہاں سے آپ کو بتائیں گے بطلان عذر کی دلیل، غور کریں۔ فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، کن کا؟ منافقین کا۔ یہ تو کہہ دیں بس ہم بالکل تیار بیٹھے تھے، بس وہ رات اطلاع آئی ہے کہ گھر میں بیماری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو تیار کرتے اس کے لیے کچھ تو سامان۔ بھائی ایک آدمی جب سفر پہ نکلتا ہے تو کوئی بیگ میگ تو بناتا ہے نا، اور آپ گئے، اس نے ٹانگیں لمبی کی ہوئی ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، بھائی جانا نہیں ہے؟ کہہ رہے بس بالکل مجھے تو جانا تھا، لیکن یہ کہ یہ مسئلہ آ گیا۔ تو جانا تھا تو ذرا بیگ دکھاؤ، کوئی چادر مادر رومال دکھاؤ، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس نے کوئی تیاری کی نہیں ہے، مطلب یہ کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سمجھ میں آ گئی؟ تو تیار کرتے اس کے لیے کچھ سامان، لیکن وہ نہیں ہے۔ اب آگے کی بات بڑی عجیب ہے، عبرت کی ہے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اٹھنے کو ہی ناپسند کیا۔ نہیں سمجھے؟ یہ جو محروم ہوئے نا جہاد سے، اللہ کے راستے سے، اللہ نے فرمایا یہ سمجھے نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم رہ گئے، یہ نہیں رہ گئے، اللہ نے ان کے نکلنے کو چاہا ہی نہیں، اللہ ان کو نکالنا ہی نہیں چاہتے تھے اپنے راستے میں۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، اللہ نے ناپسند کیا انبعاثہم، ان کے اٹھنے کو، فَثَبَّطَهُمْ، بس ان کو سست کر دیا یا روک دیا، دونوں ترجمے، ان کو سست کر دیا یا روک دیا۔ وقیلا، اور ان سے کہا گیا، نیچے لکھے بحکم تکوینی، بحکم تکوینی، کیا کہا گیا؟ اقعدوا مع القاعدین، بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ، تم بھی کیا ہو جاؤ؟ بیٹھ جاؤ بیٹھنے۔ حاشیے پہ لکھے یہ حکم تکوینی تھا، ورنہ تشریعی حکم تو نکلنے کا تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ حکم کیا تھا؟ تکوینی۔ تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ غیب سے ایک ترتیب بنا لیتے ہیں، جسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ پاک رات تہجد میں اٹھانا ہی نہیں چاہتے، اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں نا، تو فرشتے چلے جاتے ہیں ان کو تھپکی دے کے سلاتے۔ حالانکہ تہجد میں تو اٹھنے کا حکم ہے نا، لیکن بعض بندوں کے اعمال اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اللہ اس وقت ان کو نہیں سامنے کھڑے، تو ایک تکوینی طور پہ اللہ ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ سلا دیتے۔ تو ڈرنے کی بات ہے دوستو، ڈرنے کی بات ہے۔ عمل ہوتے ہوتے زندگی سے نکل جائے تو اس پہ استغفار کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ پاک ناراض تو نہیں ہو گئے مجھ سے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ یہ کون سا حکم ہے؟ حکم تکوینی ہے۔ لو خرجوا فیکم، حکمت تخلف، حکمت، اب حضور علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق آپ کے ساتھ نہیں گئے نا، آپ پریشان نہ ہو، ان کے نہ جانے میں بہت بڑی خیر تھی۔ بعض دفعہ انسان کے سفر پہ جاتے جاتے ایک ساتھی رہ جاتا ہے، انسان کہتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، سب کچھ ترتیب طے تھی، اس میں بڑی خیر ہوتی ہے، وہ بعد میں سمجھ آتی ہے۔ یہاں حکمت تخلف اللہ نے بتائی، فرمائے لو خرجوا فیکم، اگر یہ منافق آپ کے ساتھ نکلتے نا، نکلتے تو کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ کیا کرتے؟ ما زادوکم الا خبالا، آپ کے لیے اضافہ نہ کرتے سوائے فساد کے۔
راستے میں کبھی کہتے اس نے یہ کر لیا، اس نے میرے سامان پہ پیر رکھ دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ نماز میں دیر سے آیا، اس نے کھانا زیادہ کھایا۔ بعض یہ خدائی خدمتگار بنے ہوتے ہیں نا، یہ ادھر ادھر کی کمزور باتیں لا کر کے پریشان کرتے ہیں جماعت کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے سفر میں ایک انتشار بنتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ نکلتے تو سوائے فساد کے اور کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان، یہ ترجمہ لکھیں، اور کیا کرتے؟ گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان، کیوں؟ یبغونکم الفتنہ، تم میں فتنہ تلاش کرنے کے لیے۔ کیا تلاش کرنے کے لیے؟ فتنہ تلاش، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کوئی فتنہ اور فساد ہو جائے، کوئی ایسی ترتیب بن جائے، تو یہ تو اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوتے، آپ کے ساتھ تھوڑی معاون بنتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور ایک اور اشارہ اللہ نے کیا، فرمایا اور ہاں آپ لوگوں کے درمیان ان کے کچھ جاسوس بھی ہے۔ سماعون، جاسوس، شروع میں بتایا نا کہ کچھ منافق گئے تھے، لیکن کس نیت سے؟ جاسوسی کے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ کے درمیان ان کے کچھ جاسوس بھی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ باخبر ہے ظالموں سے، اللہ ظالموں سے باخبر ہے۔ لقد ابتغوا الفتنۃ، نمونہ فساد، نمونہ۔ اب یہ جو اللہ نے ساری وجہ بتائی نا کہ یہ نہیں گئے تو اس میں خیر تھی، ہوتے تو یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ پیچھے احد وغیرہ میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ غزوہ احد میں گئے تھے نا، بیچ راستے سے واپس آئے کہ ابھی ہم سے مشورہ نہیں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو پرانے مفسدین لوگ ہیں، نمونہ فساد، تحقیق انہوں نے تلاش کیا تھا فتنے کو من قبل، اس سے پہلے بھی۔ یہ تو غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ نے فرمایا انہوں نے فتنے کو تلاش کیا من قبل، اس سے پہلے۔ نیچے لکھے من قبل کے نیچے لکھے ای فی احد وغیرہ، فی احد وغیرہ، احد میں بھی اور اس کے علاوہ میں بھی بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے فتنے کو تلاش کیا اس سے پہلے بھی۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کیا۔ قلبو کے معنی کیا ہے؟ الٹ پلٹ کیا، تبدیل کیا۔ لکا، لکا کا ترجمہ لکھے آپ کے نقصان کے لیے، الامور معاملات کو، آپ کو نقصان دینے کے لیے کس کو الٹ پلٹ کیا؟ معاملات کو۔ یہ منافق آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اس عمل سے میرے امیر کو، جماعت کو کیا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے بس کچھ ہو جائے، تباہی ہو جائے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ آ گیا سچا وعدہ۔ حق کا ترجمہ لکھیں، یہاں تک کہ آ گیا سچا وعدہ۔ وظہر امر اللہ، اور غالب ہوا اللہ کا فیصلہ، غالب ہوا اللہ کا فیصلہ۔ وہم کارہون، جسے وہ ناپسند کر رہے تھے، جسے وہ کیا کر رہے تھے؟ ناپسند۔ تو منافق آپ کے ساتھ ہوگا لیکن منتظر ہوگا کہ آپ کی ناکامی کی خبر ہے، چاہے گا یہ۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کا فیصلہ غالب ہوا جسے وہ کیا کر رہے تھے؟ ناپسند کر رہے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذْن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، منہم حاشیے پہ لکھے منافقین کے اصناف 9 خبیثہ کا بیان۔ منافقین کے اصناف، اصناف کہتے ہیں اقسام، اصناف 9 خبیثہ کا بیان۔ اب یہاں سے منافقین کی 9 قسمیں آ رہی ہے، 9 طرح کے منافق تھے، ان کا تذکرہ ہے، غور کریں۔ ومنہم لکھے قسم اول، ان منافقین میں سے بعض وہ ہے من یقول، جو کہہ رہے تھے اذن لی، مجھے اجازت دے دیں، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے، مجھے فتنے میں نہ ڈالے۔ دیکھیں یہ تھا جد ابن قیس، اس کا نام کیا تھا؟ جد ابن قیس۔ یہ آیا اور حضور علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ساتھ لے کے نہ جائیں تبوک میں۔ کیوں؟ کہا کہ میں ذرا عاشق مزاج آدمی ہوں، عذر دیکھیں،
میں عاشق مزاج آدمی ہوں اور سنا ہے کہ روم کی عورتیں بڑی حسین ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے گڑبڑ کر لوں تو آپ لوگ پھر کہیں گے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، بد نظری کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. تو میرے اندر تو یہ کمزوری ہے، عاشق مزاجی ہے، لہٰذا مجھے نہ لے جائے، ورنہ وہاں جا کے پھر میں اپنے آپ کو روک نہیں سکوں گا. یہ بھی زبردست اس عذر تھا اس کا. تو فرمایا کہ بعض وہ ہیں جنہوں نے کہا مجھے اجازت دے دے ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے. لکھے فتنہ عشق، فتنہ عشق میں نہ ڈالے. اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں. فتنے کے نیچے لکھے کفر و نفاق. سمجھ میں آ گئے؟ تو کفر اور نفاق میں مبتلا ہے اور عذر پیش کر رہے ہیں فتنہ عشق کا. اللہ نے فرمایا فتنے میں تو وہ گر چکے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرنے والی ہے کس کو؟ کافروں کو. ان تصب کا لکھیں شکایات مشترکہ. بعض بیماریاں منافقین کی مشترک ہے، اس میں فرق نہیں ہے، ہر قسم کے منافق میں وہ بیماری ہوتی ہے. شکایات مشترکہ دیکھیں، ان تصب کا حسنتن، اگر آپ کو پہنچ جائے کوئی بھلائی، یعنی حضور علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچ جائے تو تسؤہم، ان کو برا لگتا ہے. ان سے مراد منافقین کو. ہوں گے آپ کے ساتھ لیکن پتہ چلا کہ جی آپ کو خیر پہنچ گئی، چہرے پوچھ گئے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو پہنچ جائے کوئی تکلیف تو یقولو، تو پھر کہیں گے، نیچے لکھے فرحن، خوشی کے مارے. پھر منافقین کیا کہتے ہیں؟ قد اخذنا امرنا من قبل، تحقیق ہم تو لے چکے تھے، امرنا، اپنے احتیاط کا پہلو، اپنے احتیاط کا پہلو لے چکے تھے، من قبل، پہلے سے. کیا مطلب؟ جب مسلمانوں پہ کوئی تکلیف آئی، پریشانی آئی، کہیں گے ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ بھئی نہیں جانا چاہیے، دیکھو ہم نہیں گئے نا، پہلے سے احتیاط کی ہم نے. یہ ہماری سمجھداری دیکھیں، ہم تو پہلے سے احتیاط پہ چل رہے. وَيَتَوَلَّوْا، اور پھریں گے، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں خوشیاں مناتے ہوئے، پھر خوش ہو جائیں گے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا، لکھیں جواب شکوہ نمبر 1، جواب شکوہ نمبر 1. یہ مسلمانوں پر آنے والی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی کی اختیاری نہیں ہے. قل، کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتی، ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتی، الا مگر وہی ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھی ہے. ہوا مولانا، وہی ہمارا مالک ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا، جواب شکوہ نمبر 2، جواب شکوہ نمبر 2. قل، آپ کہہ دیجئے کہ هل تربصون بنا، تم ہمارے بارے میں انتظار نہیں کرتے، الا احدى الحسنیین، مگر دو نیکیوں میں سے کسی ایک کا، دو نیکیوں میں سے ایک کا. بریکٹ میں لکھیں یعنی شہادت یا فتح، شہادت یا. اللہ نے فرمایا ان منافقین سے کہو کہ تم خوش ہوتے ہو ہم پر، تو بھئی ہماری تو دو حالتیں، یا تو ہمیں اللہ غلبہ دیں گے تو بھی ہم کامیاب، یا شہید ہوں گے تو بھی ہم تو کس چیز پہ خوش ہو رہے ہو؟ ہے نا؟ تمہارا تو ہم پر خوش ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم تو ہر صورت کامیاب ہیں. ہاں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِنَا، کہ تمہیں اللہ پہنچا دے عذاب اپنی طرف سے، أَوْ بِأَيْدِنَا، یا ہمارے ہاتھوں سے. ہم تو شہید ہوں گے یا فاتح ہوں گے، تم مرو گے یا تو اللہ کے عذاب میں آ کے یا ہماری تلواروں سے. سمجھ میں آ گئی؟ ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے کہ پہنچ جائے تمہیں عذاب من عندہ،
اللہ کی طرف سے، او بِأَيْدِينَا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا پس انتظار کرو، انا معکم متربصون بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، لکھیں جد ابن قیس کا رد، جد ابن قیس کا رب، اس نے کیا کہا تھا کہ میں نہیں جا سکتا، میں عاشق مزاج آدمی ہوں، پھر کہا کہ ایسا کر لیں کہ میرا مال اپنے ساتھ قبول کر لیں، میرا مال اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اپنی مالداری کا رعب ڈال رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے منافقین کے مال قبول نہیں کرنے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ رد ہے۔ قل کہہ دیجئے کہ انفقوا طوعا او کرہا، چاہے تم خرچ کرو خوشی سے، او کرہن یا ناپسند کرتے ہوئے، چاہے تم خرچ کرو بخوشی یا ناپسند کرتے ہوئے، لن یتقبل منکم ہرگز تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، علت عدم قبولیت، علت عدم کیوں قبول نہیں ہوگا منافقین کا مال؟ فرمایا اس لیے کہ تم ایسی قوم ہو فاسقین جو کہ کافر ہو۔ فاسق کا ترجمہ یہاں پر لکھیں کافر سے، ایک عام فاسق ہوتا ہے، ایک فاسق کامل ہوتا ہے، یہ فاسقین کامل ہے۔ وما منعہم، لکھیں تفصیل علت، تفصیل یہ جو پیچھے فرمائے نا کہ منافق کا مال قبول نہیں ہے، اور اس کی علت یہ بتائی کہ یہ لوگ کافر ہیں، اب اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وما منعہم، اور منع نہیں کیا، اور منع نہیں کیا، ان تقبلا، اچھا ان سے پہلے نکالے دوستوں من، وما منعہم من ان تقبل منہم نفقاتہم، اور منع نہیں کیا ان کے نفقات کو قبول کرنے سے، منع نہیں کیا ان کے نفقات کو قبول کرنے سے، الا مگر اس وجہ سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو منافقین کے نفقات اور پیسے لینے سے جو منع کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ تو سوال تو ذہن میں آتا تھا کیا کہ بھئی منکر تو نہیں تھے، کلمہ تو ہماری طرح پڑھ رہے تھے، حضور کو ہماری طرح مان رہے تھے ظاہر سے نا۔ اب دیکھیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، لکھیں علامات کفر، علامات، اور پہلی علامت دیکھیں اللہ اکبر، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، پہلی علامت یہ ہے کہ یہ نمازوں کے لیے نہیں آتے مگر سست ہو کے، مگر کیا ہو کے؟ سست ہو کے۔ نماز کی سستی دوستو یہ نفاق کی علامت ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ خرچ نہیں کرتے مگر ناپسندیدگی کے ساتھ، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ دیا تو لیکن منہ بناتے ہوئے دیا کہ جیسے ایک بوجھ ہو گیا ہے۔ تو نماز کے لیے آ رہا ہے سستی سے کہ جیسے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے، خرچ کر رہا ہے تو منہ بگاڑ کے دے رہا ہے کہ جیسے مجھ پہ ایک بوجھ آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے اندر کے کفر کی علامت ہے، اندر کے کفر کی۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، لکھیں ازالہ شبہ، ازالہ شبہ۔ شبہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہ اللہ کو اتنے ناپسند ہیں اور یہ اتنے غلط لوگ ہیں منافقین، تو ان کے مال و اولاد میں تو ہمیں کمی نظر نہیں آ رہی، تو دن بدن مالدار ہو رہے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے ان کے اموال اور ان کی اولاد، مال و اولاد کی کثرت مقبولیت کی دلیل نہیں، مقبولیت کی، آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے ان کے مال و اموال، مال و اولاد، انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتے ہیں، لیعذبہم بہا، کہ ان کو عذاب دے دے، بہا، ہا کے نیچے لکھے الاموال والاولاد، اللہ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں کس کے ذریعے سے؟
اسی مال و اولاد کے ذریعے سے عذاب دینا چاہتے ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یہ آج مال بڑھ رہا ہے، اولاد بڑھ رہی ہے، لیکن بعد میں یہی ان کے لیے وبال اور مصیبت بن جائے گی۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ نکل جائے ان کی جان اس حال میں کہ وہ کفر پہ ہو۔ کس پہ ہو؟ کفر پہ ہو۔ تو مال و اولاد بڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے ایمان اللہ کو چاہیے نہیں ہوتا ہے، اتنے اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو مال و اولاد میں ان کو لت پت کر دیتے ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، اگر صحیح نہ ہوتا تو یہ چیزیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ تو اللہ فرما رہے ان کی جانیں نکلے اس حال میں کہ وہ کس پہ ہو؟ کفر پہ ہو۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، لکھے بقیہ شکایات منافقین، بقیہ شکایات وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں انہم لمنکم، کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں۔ منافقین اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ تم میں سے ہیں۔ منکم نیچے لکھے یعنی مومن ہے، ہم تو آپ میں سے ہیں، ہم تو ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہے، وہ تم میں سے نہیں ہے۔ ولکنہم لکھے سبب حلف، سبب حلف کہتے ہیں قسم کو۔ یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں آپ کے ساتھ ہونے کی؟ فرمایا لیکن اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے یفرقون، جو ڈرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ لو یجدون ملجان، اگر وہ پالے کوئی جائے پناہ، ترجمے پہ غور کریں، ملجان جائے پناہ بچنے کی جگہ، اگر ان کو مل جائے کوئی جائے پناہ، او مغارات یا غاریں، غار، او مدخلا یا گھس بیٹھنے کی جگہ، گھس بیٹھنے کی یعنی اندر جانے کی جگہ، بیٹھ جانے کی، اگر ان کو کوئی ایسی جگہ مل جائے تو لولوا الیہ، تو پھر جائیں گے اس کی طرف۔ کیا ہو جائیں گے؟ پھر جائیں گے اس کی طرف۔ وہم یجمحون، رسیاں توڑاتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ رسیاں۔ یہ ایک تعبیر ہے، ہمارے مترجمین کا کمال دیکھیں دوستو۔ تشبیہ دی کس سے؟ جانوروں سے۔ ایک جانور کو اگر آپ نے دیکھا ہو نا، اس کی جب چارے کا گھاس کا ٹائم ہوتا ہے نا صبح، یہ جب مالک کو وہاں سے دیکھتا ہے نا کہ وہ بوری لا رہا ہے یا تھیلی لا رہا ہے، تو یہ اتنا زور لگاتا ہے کہ ابھی رسی کیا کر دے گا؟ توڑ دے گا، ہے نا؟ پھر اس کو یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ اشراق کا ٹائم ہو رہا ہے یا چاش کا ٹائم ہو رہا ہے نا؟ پھر تو اس کو وہ چارہ کھانا ہے، اس کے لیے وہ رسیاں توڑنے پہ آمادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ منافقین قسمیں کھا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ڈرے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان کو کوئی اور پوائنٹ اور جگہ ملی نا، کسی نے اشارہ کیا کہ آؤ ہمارے پاس، تو ایسا بھاگ کے جائیں گے آپ سے کہ جیسے رسیاں توڑا رہے ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ابھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے سائے میں چل رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ لکھیں قسم دوم، قسم دوم، حاشیے پہ لکھیں یہ وہ منافقین تھے جو حضور کو تقسیم صدقات کے وقت طعنے دیتے تھے۔ حضور کو تقسیم صدقات کے وقت کیا کرتے تھے؟ طعنے۔ ایک طبقہ یہ کرتا تھا، کہتے تھے حضور اپنوں کو دے رہے ہیں، ان کو نواز رہے ہیں، ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ وَمِنْهُمْ ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں مَن یلمزک، جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں فی الصدقات، صدقات کی تقسیم میں طعنے دیتے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو دیا جائے تو خوش ہو جائیں۔ منافق کا کام تو منہ بند کرنا ہے، اگر ان کو دیا جائے تو خوش ہو جائے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا، اور اگر انہیں صدقات میں سے نہ دیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو ناراض ہو جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، طریق کامیابی، طریق اللہ نے کامیابی کا راستہ بتایا۔ اصل کامیابی کا طریقہ کیا تھا؟ اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے، انہم رضو، اگر یہ منافق کیا ہو جاتے؟ راضی ہو جاتے کس پر؟ ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو دیا،
وقالوا حسبنا اللہ، اور یہ لوگ کہتے کہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ کی ذات، تو سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اور عن قریب اللہ اور اللہ کے رسول اپنے فضل سے ہمیں اور دے دیں گے، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اس کے بعد دوستوں حاشیے پہ لکھے جزا محذوف ہے، لکان خیر لہم، لکانا یہی ان کے حق میں کیا ہوتا؟ زیادہ بہتر تھا۔ ترجمہ سمجھے؟ دیکھیں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ منافق راضی ہوتے اس مال پر جو اللہ اور اللہ کے رسول ان کو دے دیتے، اور یہ منافق کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، عن قریب اللہ دے دیں گے ہمیں من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول دے دیں گے ہمیں، انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اگر منافق اس طرح کہتے تو جزا کیا نکالی؟ لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ انما الصدقات، لکھیں مصارف صدقات، مصارف، ظاہر سی بات ہے کہ صدقات کی تقسیم انسان کی اختیاری نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، تو حضور کیسے ان کو دے دیتے؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات کا مصرف وہ کن کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے۔ فقراء کے نیچے لکھے نمبر 1، فقیر وہ ہے جس کے پاس بقدر نصاب مال نہ ہو، بقدر کچھ نہ کچھ تو ہو لیکن بقدر نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، سمجھ گئے؟ اب 52.5 تولے چاندی کی مالیت مثال کے طور پہ 35,000 ہے، اس کے لگ بھگ ہے، تو اگر کسی کے پاس 20,000 روپے ہیں تو پیسے تو ہیں اس کے پاس لیکن بقدر نصاب نہیں ہے۔ ایسا آدمی اگر آ کے آپ کو کہے کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے یا میرا کوئی عذر ہے، علاج کرانا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس تو 10,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، 25,000 روپے پڑے، نصاب سے جب کم ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فرمائے بے شک صدقات فقراء کے لیے ہے، نمبر 1، والمساکین، نمبر 2، اور کن کے لیے ہے؟ مسکینوں کے لیے۔ لکھیں مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، جس کے پاس، والعاملین علیہا، نمبر 3، اور صدقات وصول کرنے والوں کے لیے۔ عاملین کہتے ہیں اس ملازم کو جو صدقات وصول کر رہا ہوتا ہے نا، ایک ملازمت کر رہا ہے، یہ جا کے صدقات جمع کر کے حکمران تک پہنچائے گا تو اس کو بھی اس زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ جو صدقات وصول کرنے والے ملازم ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، نمبر 4، اور جن کی دلجوئی کی گئی ہو، جن کی کیا کی گئی ہو؟ دلجوئی۔ آپ نے پڑھا مؤلفۃ القلوب، یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب میں ایک طبقہ وہ ہوتا تھا کہ جو ہوتے تھے کافر لیکن اسلام کے قریب ہوتے تھے، اگر تھوڑی سی ان کی مالی مدد کی گئی تو وہ اسلام لے آئیں گے، ایک طبقہ۔ اور دوسرا طبقہ وہ مسلمان تھے جن کا ایمان بالکل بارڈر پہ، اگر ان کی مدد نہیں کی تو وہ کفر میں چلے جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہ مؤلفۃ القلوب تھے، لیکن حضرت عمر کے دور میں اس قسم کو ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دین غالب ہے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، جس کو اسلام میں رہنا ہے رہے، نہیں تو جائے، ہم کسی کو اتنا نہیں بہلائیں گے ابھی۔ وفر رقاب، پھر رقاب لکھے نمبر 5، رقاب سے پہلے نکالے فک الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ یہ غلام اب تو تصور نہیں ہے، جو غلام ہوتے تھے ان کو ان کے مولا نے کہا بھئی 1,00,000 روپے دو آزاد کر دوں گا، تو وہ کہاں سے 1,00,000 لائے؟ تو اگر اس کو زکوٰۃ کی 1,00,000 روپے رقم دے دی کہ بھئی اپنی گردن چھوڑا لو تو دے سکتے ہیں۔ والغارمین، نمبر 6، اور جو مقروض ہے، کسی پہ قرضہ ہے اور وہ کہے بھئی میں قرضہ نہیں دے سکتا ہوں، وہ مانگ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو زکوٰۃ دے دے اس کو، اس کا قرضہ ادا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا۔ لیکن اس میں یاد رکھیں
بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ جی مجھ پہ بہت بڑا قرضہ ہے اور وہ فلاں زید مجھے تنگ کر رہا ہے، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، تو اس آدمی نے زکوٰۃ کی رقم خود لے جا کے زید کو دے دی۔ تو یاد رکھیں کہ قرضہ تو ہوا ادا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے ہاتھ میں دینا شرط ہے۔ آپ اس مستحق کو ہاتھ میں دو اور کہو میرے ساتھ چلو اپنا قرضہ ادا کرو، تو اگر اس کو دیے بغیر اپنے ہاتھ سے اس کی زکوٰۃ قرضہ دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی پھر۔ وفی سبیل اللہ نمبر 7، اور جو اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس میں مجاہد بھی شامل ہے، حاجی بھی شامل ہے، طالب علم بھی شامل ہے، سب اس میں شامل ہے کہ ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہو، اگر ایک آدمی حالت سفر میں پریشان ہو، اس کا خرچہ ختم ہو جائے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 8۔ فریضۃ من اللہ، فریضۃ کا ترجمہ لکھیں یہ طے شدہ ہے یا مقرر کیے گئے ہیں، من اللہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ ومنہم الذین، قسم سوم منافقین، منافقین کی کون سی قسم ہے؟ تیسری۔ اور منافقین میں سے بعض وہ بھی ہے یؤذون النبی، جو اس پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ کس طرح؟ وَيَقُولُونَ، لیکن شکوہ، اور کہتے ہیں ہوا اذن، منافقین حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہوا، وہ تو کان ہے، کان کہتے تھے، وہ کیا ہے؟ کان ہے۔ کیا مطلب؟ حاشیے پہ لکھے اذن ایسمع کل قیل ویقبلہ، یسمع کل قیل ویقبلہ، منافقین کہتے تھے کہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہے یہ ہر ایک کی بات سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے بھی ہیں اور قبول، جس نے جو کہا انہوں نے قبول کیا، ایک بطور استہزاء اور مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی ہر ایک جو کہہ رہا ہے وہ قبول کر رہے ہیں۔ تو قبول اس لیے کر رہے ہیں کہ تم لوگوں پہ پردے ڈال رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام تو اس لیے قبول کرتے تھے نا، ورنہ ہر ایک کا نفاق اور کفر تو حضور پہ ظاہر ہو جاتا، لیکن حضور پردہ پوشی فرما لیتے۔ یہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم نے حضور کو بنا لیا، نعوذ باللہ، تو کہتے تھے ہوا اذن، وہ تو کان ہے، یعنی ہر ایک کی سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ قل، جواب شکوہ، جواب شکوہ، اذن خیر لکم، اذن اس کا بہترین ترجمہ یہ ہے وہ کان بھی ہے تو تمہارے بھلے کے لیے ہے، وہ کان بھی ہے تو تمہارے بھلے، یعنی اگر انہوں نے ہر ایک کی سن کر قبول کی ہے تو اس میں تمہاری بھلائی ہے، اگر وہ سن کے کہتے کہ آؤ بیٹھو بتاؤں ذرا تمہیں کہ تم منافق ہو، تو پھر کیا رہ جاتا تمہارے منہ پہ؟ تو وہ کان بھی ہے تو تمہارے بھلے کے لیے۔ اذن خیر لکم، سمجھ گئے؟ اس کے نیچے لکھیں صفت نمبر 1، اب حضور کی صفات، یؤمن باللہ صفت نمبر 2، اور وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پہ۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ صفت نمبر 3، اور وہ تصدیق کرتے ہیں ایمان والوں کی۔ تصدیق کن کی کرتے ہیں؟ ایمان والوں کی۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ صفت نمبر 4، اور وہ رحمت ہے ان کے حق میں جو تم میں سے ایمان لائے۔ آمنو کے نیچے لکھے ظاہراً، آمنو کے نیچے کیا لکھا؟ جو تم میں سے ظاہراً ایمان لائے ان کے حق میں حضور کیا ہے؟ رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، لکھے انجام توہین رسول، انجام توہین رسول، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، بقایا شکایات مشترکہ، بقایا شکایات مشترکہ۔ یحلفون باللہ لکم، یہ منافقین آپ کے سامنے اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، آپ کے سامنے اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے، کیوں؟
لیرزوکم تاکہ آپ کو راضی رکھے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم قسم کھائیں گے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے, راضی. واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ اور اللہ کے رسول احق کو ترجمہ لکھیں زیادہ لائق ہے. اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ لائق ہے اس بات کے ان یرزوہ کہ ان کو راضی رکھا جائے. ان کانوا مؤمنین اگر وہ ایمان لانے والے تھے. سمجھ گئے؟ علم یعلموا لکھے تخویف اخروی, تخویف اخروی. اب آخرت کا خوف اللہ دلا رہے. اب کیا وہ نہیں جانتے, کیا یہ منافق نہیں جانتے کہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا, اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا, فإن لہ نار جہنم بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم اور یہی بڑی رسوائی ہے, یہی بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون زجر بر استہزاء, زجر بر یہ جو منافقین استہزاء اور مذاق اڑاتے تھے اس پر اللہ نے ان کو تنبیہ کی, ڈانٹ پلائی. فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ, یہ منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کے اوپر کوئی سورت اتر آئے ان کے خلاف. یہ منافقین اپنی حرکتیں تو کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور پر کوئی سورت اترے اور اس میں ہماری ساری کہانیاں کھول دی جائے. یہ ڈرتے. تو فرمائے منافق ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی صورت اتاری جائے. تنبئہم, تنبئ جو صورت کھول دے ان کی باتوں کو, جو صورت کیا کر دے, کھول دے ان کی باتوں کو, بما لیکن اس نفاق کو, فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے, جو صورت اس نفاق کو کھول دے جو ان کے دلوں میں ہے. قل استہزئوا امر تحدیدی, امر تحدیدی, تحدیدی کے معنی ہوتے ہیں ناراضگی کے. استاذ آئے, دیکھا طلبہ کلاس میں کھیل رہے تھے, استاذ وضو کے لیے گئے تھے, انہوں نے دروازے سے دیکھا اور کہا کھیلتے رہو کھیلتے رہو. تو کیا خیال ہے, ان کو ترغیب دے رہے ہیں؟ بلکہ یہ ایک تحدید ہے کہ 2 منٹ صبر کر لو, میں ذرا تولیے سے خشک کر کے آ رہا ہوں, ابھی علاج کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں امر تحدیدی. قل کہہ دیجئے کہ استہزئوا مذاق اڑاتے رہو, مذاق. ان اللہ مخرج ما تحذرون بے شک اللہ پاک ظاہر کرنے والے ہیں, ما تحذرون جس چیز کا تم اندیشہ کرتے ہو, جس کا اندیشہ ہے نا کہ کہیں ہماری کہانی کھل نہ جائے, اللہ اس کو کھولنے والے. کھیلتے رہو ابھی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ شِكْوَةً اگر آپ ان منافقین سے پوچھ لیں, حضور سے کہا گیا اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ حرکتیں کیوں کرتے ہو, تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے. ہم تو کیا کر رہے تھے؟ ہم تو ہنسی, نخوضو کے معنی مشغلہ کر رہے تھے اور نلعبو خوش طبعی کر رہے تھے. جب نالائق آدمی پھنستا ہے نا, کہتے ہیں میں تو مذاق میں مار رہا تھا اور ہاتھ ٹوٹ گیا اس کا. سمجھ گئے؟ تو کہیں گے ہم تو مشغلہ کر رہے تھے, خوش طبعی کر رہے تھے. قل ان سے کہہ دیں اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون کیا اللہ اور اللہ کی آیتیں اور اللہ کے رسول سے تم استہزاء کرتے ہو؟ یعنی تمہیں اپنے کھیل کود کے لیے یہی ملے تھے, باقی دنیا ختم ہو گئی. سمجھ میں آ گئی؟ تو دین برائے مذاق نہیں ہے کہ انسان کو کسی سے مشغلہ کرنا ہے تو دین کو تختہ مشق بنا لے. تو کہو اللہ اور اللہ کی آیتیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے. لا تعتذروا اب عذر پیش مت کرو, معذرت پیش مت کرو. قد کفرتم تحقیق کفرتم کے نیچے لکھیں ای ظہرتم الکفر تم کیا کر چکے؟ اپنے کفر کو
ظاہر کر چکے. تمہاری ان حرکتوں نے تمہارے اندر کا کفر بتا دیا، تم کفر کو ظاہر کر چکے ہو. بعد ایمانکم، بعد اپنے ظاہری ایمان کے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا. کس کے بعد؟ اپنے ظاہری. معلوم ہوا کہ جو تم کہہ رہے تھے نا ہم مومن ہیں، تمہارا وہ ایمان کیا تھا؟ ظاہری ایمان تھا. اب تمہارا کفر ظاہر ہو گیا. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اب اللہ نے فرمایا اگر ہم معاف کر دے تم میں سے ایک جماعت کو، طائفتن کے نیچے لکھے یعنی مخشی. کون؟ مخشی. اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ جو منافقین تھے نا جو کرتے تھے، ان میں سے ایک تھا، اس کا نام تھا مخشی. مخشی اس کا نام تھا. اس کے دل میں اللہ نے ڈالی. یہ ایک دن آیا اکیلے میں اور حضور کے سامنے اعتراف جرم بھی کیا کہ واقعی ہم اس طرح کرتے تھے، لیکن میں پکی سچی توبہ کرنے آیا ہوں. توبہ کر لی، پکا ایمان میں داخل ہو گئے، معاف ہو گئے نا. تو اللہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تم میں سے ایک طبقے کو معاف بھی کر دیں، جیسے کون معاف ہوا؟ مخشی. تو نعذب طائفتن، تو ایک طائفے کو ہم عذاب بھی دیں گے. اگر معاف کرتے ہیں تو عذاب بھی. کیوں؟ بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ جرم کرنے والے تھے. لہٰذا جو آ کے جرم کا اعتراف کر کے پکی سچی توبہ نہیں کرے گا، اس کو معافی نہیں مل سکتی. المنافقون والمنافقات، لکھیں قسم چہارم منافقین، چوتھی قسم. کل کتنی آئے گی؟ 9. چوتھی قسم منافقین کی دیکھیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض، سب ایک طرح کے ہیں، آپس میں ایک ہی ہیں. یہ چاہے منافق مرد ہو چاہے منافق عورتیں ہوں، یہ آپس میں کیا ہے؟ یہ ایک ہی ہے. یأمرون، لکھے علامات منافقین. علامات منافقین یہ حکم کرتے ہیں بالمنکر، برائیوں کا. لکھے نمبر 1 برائیوں کا حکم کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، نمبر 2 اور نیکیوں سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ نمبر 3 یعنی خرچ نہیں کرتے، ہاتھ کو بند کر کے رکھتے ہیں. نسوا اللہ، نمبر 4 اللہ کو بھلا دیا. فنسیہم، پس اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. اللہ نے بھلا دیا اس کا مطلب ہے رحمت سے دور کر دیا. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا. ان المنافقین، لکھے انجام دنیاوی، بے شک منافقین ہم الفاسقون، یہ کامل فاسق ہے. ابھی بات آئی کہ کامل فاسق سے مراد کافر ہے. وعد اللہ المنافقین، انجام اخروی، اللہ نے وعدہ کیا المنافقین والمنافقات والکفار، منافق مردوں کے لیے، منافق عورتوں کے لیے اور کافروں کے لیے. کس چیز کا؟ نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا جس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی. مقیم دائمی. کالذین من قبلکم، حاشیے پہ لکھیں عبارت محذوف ہے، عبارت نکالیں گے. انتم ایھا المنافقون، ورنہ سمجھ نہیں آئے گا. انتم ایھا المنافقون، اللہ فرما رہے اے منافقو تم لوگ، اے منافقو تم لوگ. سمجھ گئے؟ اب آ جائیں. کالذین من قبلکم، تم انہی کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزرے. تم منافقو تم انہی کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزرے. کانوا اشد منکم قوہ، کانو پر حاشیہ لگائیں. غرور کے اسباب ثلاثہ، غرور کے 3 اسباب. انسان میں غرور تکبر کب آتا ہے؟ اس کے 3 اسباب. نمبر 1 قوت بدنی، قوت بدنی. نمبر 2 کثرت مال. نمبر 3 کثرت اولاد.
کانوا اشد منکم قوہ، جو تم سے طاقت میں بڑھ کر تھے. لیکن سبب نمبر 1، تم سے طاقت میں بڑھ کر تھے. بننا ہوا بی پی بنا. وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا، سبب نمبر 2، اور مال میں بھی تم سے بڑھ کر تھے. وَأَوْلَادًا، سبب نمبر 3، اولاد میں بھی تم بھی انہی کے نقش قدم پہ جا رہے ہو. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، انہوں نے بھی خوب نفع اٹھایا اپنے دنیا کے حصے سے. یہ ترجمہ لکھیں، ان کافروں نے جو تم سے پہلے گزرے، فَاسْتَمْتَعُوا، خوب نفع اٹھایا، بِخَلَاقِهِمْ، خلاق کہتے ہیں حصے کو، اپنے دنیاوی حصے سے. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے دنیا کے حصے سے. كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، جیسا کہ نفع اٹھایا انہوں نے جو تم سے پہلے گزرے، بِخَلَاقِهِمْ، اپنے دنیاوی حصے سے. وَخُسْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی گھس گئے باطل میں. یہ ترجمہ ہے، تم بھی گھس گئے کس میں؟ باطل میں. کالذی خاضوا، جیسے وہ گھس گئے تھے. سمجھ گئے؟ اولئک حبطت اعمالہم، نتیجہ نمبر 1، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واولئک، نتیجہ نمبر 2، واولئک هم الخاسرون، اور وہی لوگ خسارے میں ہیں. الم یأتہم، لکھیں تخویف دنیاوی، تخویف الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبریں ان کی جو ان سے پہلے گزرے. سابقہ امتوں کی قصے اور خبریں ان تک نہیں پہنچی کہ ان کا کیا انجام ہوا؟ کیا نہیں پہنچی ان کے پاس خبریں الذین، ان کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے. یعنی کون؟ فرمایا قوم نوح کی اور عاد کی اور سمود کی اور قوم ابراہیم کی، واصحاب مدینہ، اور مدین والوں کی، والمؤتفقات، اور الٹی بستیوں کی. الٹی لکھے قوم لوط، بستیاں کن کی الٹ گئی تھی؟ قومیں. تو اللہ نے فرمایا ان ساری قوموں کی خبریں ان تک نہیں آئی. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے تھے ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے، اللہ ان پہ ظلم کرنے والے نہیں تھے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین کاملین کے اوصاف، مومنین کاملین کے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض. صفت نمبر 1، آپس میں ایک ہی ہے، آپس میں ایک ہی ہے. یأمرون بالمعروف، صفت نمبر 2، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، صفت نمبر 3، اور برائیوں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، صفت نمبر 4، نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، صفت نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، صفت نمبر 6، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، انجام انہی لوگوں پر عن قریب اللہ کیا فرمائیں گے؟ رحم فرمائیں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، لکھیں بیان رحمت و بشارت، بیان اللہ نے وعدہ کیا ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، جنات، ایسے باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبہ، اس پر بھی وعدہ داخل ہوگا. کیا داخل ہوگا؟ اور اللہ نے وعدہ کیا ان سے مساکن طیبہ، ایسی رہائش گاہوں کا، طیبہ جو کہ پاکیزہ ہوں گی، پاکیزہ رہائش گاہیں، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں. کس میں؟ عدن کہتے ہیں ہمیشگی کو، وہ باغات ہمیشہ کے ہیں. ورضوان من اللہ اکبر،
ورضوان من اللہ اکبر، ترجمہ، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ ہمارے استاد صاحب یہاں ایک لطیفہ سناتے تھے، یعنی بہرحال خطرناک جملہ ہے۔ دو طلبہ آپس میں الجھ گئے کہ اس کے ترجمے میں، تو ایک نے کہا کہ بھئی اس کا ترجمہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے، اور دوسرے نے کہا نہیں، اس کا ترجمہ ہے رضوان اللہ سے بھی بڑا ہے۔ بجیے نعوذ باللہ۔ تو اگر آپ من کو تبعیضیہ بنائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو یہ ترجمے لکھا کریں، ہاں، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار لکھے فریضہ خاتم الانبیاء، فریضہ خاتم اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، آپ جہاد کریں کافروں سے۔ کفار کے نیچے لکھیں بالسیف والسنان، بالسیف والسنان، تلوار اور نیزے سے، والمنافقین، اور منافقین سے بھی جہاد کریں، لکھے باللسان، وغلظ علیہم، اور آپ ان پر سختی کریں، کیا کریں؟ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسم پنجم منافقین، پنجم کے معنی کیا ہے؟ پانچویں قسم، منافقین کی پانچویں قسم ہے یہاں سے۔ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ما قالوا، ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے تو، دیکھیں جب حضور علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، واپس کامیاب ہو کے، تو 12 منافق تھے، 12۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان گئے اور کامیاب ہو کے آ رہے، ایسی کچھ ترتیب کرتے ہیں کہ حضور کو راستے میں شہید کر دیں یا تکلیف دے دیں۔ تو کہا جہاں حضور قضاء حاجت کے لیے الگ ہوں گے تو ہم جا کر آپ کو گرانے کی یا آپ پر کوئی چیز گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ پہنچ کر حضور علیہ السلام کو قضاء حاجت تقاضا پیش آیا، تو آپ 2 صحابہ کے ساتھ الگ ہو گئے، عام جماعت سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے جب دیکھا تو جا کے ایک کونے میں چھپ گئے اور آپ کو گرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ تو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو آواز دی، یہ بھاگ گئے اور سمجھے کہ حضور کو پتہ نہیں کہ ہم کون تھے، اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ حضور کو تو پتہ چلا، جب مدینہ آئی تو حضور نے بلایا کہ ہاں بھائی کیوں کیا ایسے؟ تو قسمیں کھائی کہ جی ہم تو نہیں تھے، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس بارے میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، سمجھ گئے؟ قسمیں کھا کے کہیں گے کہ ما قالو، کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ہمارا کوئی مشورہ ہی نہیں ہوا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ نے فرمایا تحقیق انہوں نے کفر کی بات کی تھی۔ کفر کی بات سے مراد کیا ہوگا؟ نیچے لکھے یعنی نبی کی شہادت سے متعلق۔ بھائی پیغمبر کے قتل کا منصوبہ کفر ہے نا، یعنی نبی کی شہادت سے انہوں نے کفر کی بات کی تھی۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر کیا اپنے اسلام کے بعد۔ پہلے تو مسلمان بن کے جا رہے تھے نا، لیکن جب یہ بات کی تو کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ کفر کیا اپنے اسلام کے بعد۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ارادہ کیا ایسی چیز کا جس کو نہ پا سکے۔ ارادہ کیا ایسی چیز کا جس کو، کون سی چیز؟ قتل کا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا، یعنی منافقین نے یہ حرکت کیوں کی؟ فرمایا انہوں نے بدلہ نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو مستغنی کر دیا اپنے فضل سے۔ سمجھ گئے؟ جیسے کہتے ہیں یہ فلاں ہڈ حرام ہے، اردو میں کہتے ہیں نا ہڈ حرام، کیا مطلب؟ یعنی آپ نے برے وقت میں اس کی اعانت کی، اس کو چلایا، اس کو ایک منصب تک پہنچایا، اور جب وہ صحیح ہو گیا تو اب آپ کو کاٹ رہا ہے۔ یہ نمک حرام ہوتا ہے نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہے ان کو اندر آگ اس چیز کی لگ گئی ہے کہ ان کو مستغنی کرنے والا
میں ہوں اور میرے پیغمبر ہیں، ہم نے ان کو صحیح مقام دیا اور اب یہ میرے پیغمبر کو قتل کرنا چاہے۔ وما نقموا، انہوں نے بدلہ نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو مستغنی کیا من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا، لکھے ترغیب، اگر یہ توبہ کر لے یکو خیر لہم، تو وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ یہ کل کتنے تھے؟ 12۔ تو حاشیے پہ لکھے ان میں سے ایک نے توبہ کی، اس کا نام تھا جلاس۔ جلاس، جیم لام الف سین۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ توبہ کرے تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے اعراض کیا تو يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ ان کو عذاب دیں گے، دردناک عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اس زمین میں کوئی مددگار اور نہ کوئی کارساز، پھر کوئی بھی نہیں ہوگا ان کے حق میں، یہ اسی طرح ٹکرے مارتے ہوئے گھومیں گے۔ پھر سمجھ گئے؟ بس کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔